الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے غیور مسلمانوں اور میرے محلے کے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت جب قیامت کا میدان قائم کرے گا اور اللہ رب العزت جب ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت وہاں جمع کرے گا اور اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، وہاں اللہ رب العزت پوچھے گا یا ابن آدم اسجدونی، تمام کی تمام انسان بھی جمع ہوں گے، ایک انسان کے جسم پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اللہ رب العزت جب یہ اعلان کرے گا اسجدونی یا ابن آدم، اے انسان سجدہ کر، تمام کی تمام انسان سجدے میں جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ اعلان کرے گا اے فرشتوں انہیں اٹھاؤ اور جنت الفردوس میں پہنچا دو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوگا، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے غیور مسلمانوں، جب اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوگا اور پوچھے گا اسجدونی یا ابن آدم، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنائی تھی، اور جب اللہ رب العزت یہ اعلان کرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوہے سے زیادہ سخت کر دے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ کے سامنے مسجدوں کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکا نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے مسلمانوں کو حکم کرے گا اسجدونی یا ابن آدم، اے انسان، میں نے تمہیں انسان پیدا کیا اور میں نے تجھے سجدہ کرنے کے لیے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، سارا کا سارا چیز ہمیں عطا فرمایا تھا، لیکن تو مجھ سے دور رہا کرتا تھا، تو میری اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزار دیا کرتا تھا. وہاں اللہ رب العزت حکم کرے گا اے فرشتوں انہیں سورین کے بل گھسیٹو اور جہنم کے آخری طبقے میں لے کر جا کر پھینک دو. اور پھر اس کے بعد وہ جہنم کا آخری طبقہ جس کو اللہ نے جب جہنم بنایا جبریل سے کہا، جبریل جا دنیا کے اندر میرے محبوب سے پیغام پہنچا دے، میرے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے جس کا نام ویل رکھا ہے، اس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جب ایسے لوگ کو، ایسے منافقوں کو اور ایسے یہودیوں کو اور اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر جو ہم آپ مسلمان کہتے ہیں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کے اندر ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہماری زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک نوجوان بے نمازی ہے، آج ہماری زندگی کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے اندر کیا ہے، وہ ہمارے علماء کرام کو گالیاں دینا، وہ ہمارے مفتیان کرام کو برا بھلا کہنا. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ صفت کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ صفت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ موبائل سے پیدا ہوئی. جب انسان موبائل اٹھاتا ہے صرف ان کی چگلی کرنا جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حکم کرے گا اے فرشتوں ایسے لوگوں کو لے جا سورین کے بل گھسیٹ اور جہنم کے آخری طبقے میں لے جا کر پھینک دے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جبریل کو بھیجا اور جبریل آئے اور آ کر فرمانے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے، اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے جس کا نام ویل رکھا ہے. وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا جائے سوئی کے نوک کے برابر تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا تو وہ آئے، پیغام سنائے اور سنا کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی گھس کھا کر زمین پر گرے. 7 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا رب امتی امتی. کون سی امت جو زندگی بھر شرابیں پیتی رہی، کون سی امت جو زندگی بھر جوئے کھیلتی رہی، کون سی امت جو زندگی بھر بے نمازی ہے، کون سی امت جو ادھر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آوازیں اللہ کے در سے نکلتی ہے، اللہ کے گھر سے نکلتی ہے، وہاں یہ مسلمان ادھر سے رستے کاٹ کر کے اس گلی سے گزر جاتا ہے، اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس در سے آواز آ رہی ہے اور کس گھر سے آواز آ رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جہنم سے حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.